اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی تعلیمات ہم تک پہنچائی، بلغوا عنی ولو آیہ، تمہیں ایک آیت کا علم ہو جائے، نبی کی ایک بات تمہارے تک پہنچ جائے، اس بات کو لے کر پھیلا دو، اس کو دوسروں تک پہنچا دو۔ یہ سوچ بصیرت سے خالی ہے کہ جامع کی ڈگری ہوگی تو آپ بیان کر سکتے ہیں، کسی مدرسے کی فراغت ہوگی تو آپ بیان کر سکتے ہیں، اگر نہیں ہے آپ نے دین سیکھا ہے، کسی شیخ کے پاس بیٹھ کر سیکھا ہے، آپ کو دین کی بات پہنچی ہے تو آپ کو بیان کرنے کا حق نہیں۔ یہ طریقہ انبیاء کا اور انبیاء کے ماننے والوں کا طریقہ نہیں۔ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں فَمِنَّا مَنْ عُلِّمَ السُّورَةَ، ہم میں سے وہ بھی تھا جس کو ایک سورت یاد تھی، وَالسُّورَتَانِ، جس کو دو صورتیں یاد تھی، وَالسُّنَنْ وَالْفَاتِحَةِ، جس کو کچھ سنتیں یاد تھی، جس کو فاتحہ یاد تھی۔ پھر ہم اپنے گھروں سے نکلے، جتنا دین ہم نے سیکھا اتنا دین ہم نے لوگوں کو سکھانا شروع کر دیا۔ اس سے ملتا کیا ہے؟ اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ ترمذی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل، اس کے فرشتے، اس کے بندے، اس کی مخلوقات، آسمان والے، زمین والے، حتیٰ کہ چیونٹی اپنے سوراخ کے اندر، اللہ لوگوں کو خیر کی دعوت دینے والے، لوگوں کو اچھی بات بتانے والے پر رحمت کرتا ہے، اور اللہ کی مخلوقات اللہ سے اس کے گناہوں کی معافی کا سوال کرتے ہیں۔ دعوت دین کا مقصد کیا ہے؟ یہ دین کی ہم دعوت دیں کیوں؟ کیا مقصد ہے؟ سارے لوگ نمازی بن جائیں، سارے لوگ حاجی بن جائیں، سارے زکوٰۃ دینے لگ جائیں، سارے جہاد کے لیے تیار ہو جائیں؟ یہ دعوت کا مقصد نہیں ہے لوگوں۔ دعوت کا بنیادی مقصد اپنے ذہن میں ہمیشہ پختہ کر کے رکھنا، کبھی نہ بھولنا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ دعوت کا پہلا بنیادی مقصد اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی توحید کو سمجھا جائے، اللہ کی توحید کو عام کیا جائے، اللہ کی توحید کو بیان کیا جائے۔ بس معاملہ ختم؟ لوگوں سے کہیں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، معاملہ ختم ہو گیا؟ نہیں۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جا رہی ہے، جس کے لیے سجدے ہیں، جس کے لیے رکوع ہے، جس کے لیے ذبح ہے، جس کے لیے نذر ہے، جس کے لیے نیاز ہے، جس کے لیے قربانیاں ہیں، اللہ کے علاوہ جس کو پوجا جا رہا ہے، یہ طاغوت ہے۔ اللہ کی عبادت کرو اور اس طاغوت کا انکار کرو۔ مگر افسوس، آج اکثر تبلیغ مبلغین کی، تبلیغ کرنے والوں کی سوچ اور انداز بدل گئے۔ وہ بنیادی نقطہ جس کو مالک کہتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے تو ہر امت میں رسول کو بھیج کر پہلی دعوت ہی یہ سکھائی تھی، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ وہ انداز بدل گئے۔ وہ توحید کی دعوت 2-2 گھنٹے کی تقریریں سن لیجئے، 3 دن کے اجتماع اٹینڈ کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے والا خال نظر آئے گا۔ وہاں پر تبلیغ کی دعوت ہے، وہاں پر چلے کی دعوت ہے، وہاں پر سہروزے کی دعوت ہے، وہاں پر لڑنے اور مرنے کی دعوت ہے، زمینوں کو آزاد کرانے کی دعوت ہے، کشمیر بنے گا پاکستان کی دعوت ہے، وہاں پر قربانی کی کھالیں اکٹھی کرنے کی دعوت ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کی دعوت نہیں ہے، توحید کی دعوت نہیں ہے۔ اور ظلم در ظلم توحید کی دعوت بھی چھٹ گئی، توحید کے دشمنوں کو اپنے گلے بھی لگا لیا گیا۔ جلسہ ہوتا ہے، اجتماع ہوتا ہے، اشتہار چھپتے ہیں، ہمارے اس اجتماع میں سب مذہبی اور سیاسی قائدین خطاب فرمائیں گے۔ خطاب فرمانے آتے ہیں مفتی منیب الرحمان، خطاب فرمانے آتے ہیں عبد الجلیل نقوی شیعوں کا امام، خطاب فرمانے آتا ہے اسد نورانی، شاہ احمد نورانی کا بیٹا۔ وہ توحید کی ساری دیواریں جو محمد نے کھڑی کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل شرک اور اہل کفر کے درمیان، ہم نے ان دیواروں کو ہٹا دیا ہے۔ ان اہل کفر سے، اہل شرک سے بغلگیر ہیں۔ کیوں؟ اجی آپ نہیں سمجھتے، متحدہ مجلس عمل میں اکٹھے ہونے کے لیے ہمیں ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالنا پڑے گا۔ سینٹ کی ایک کرسی لینے کے لیے ہمیں اللہ مشکل کشا کی آوازیں کو بھلا کر نعرہ حیدری یا علی کی صدا کو برداشت کرنا پڑے گا۔ آپ نہیں سمجھتے نا، ووٹ کا سیزن ہے، الیکشن کے دن ہے، الیکشنوں میں ہم نے ووٹ لینا ہے۔ میں MNA اور MPA کی سیٹ پہ کھڑا ہوں، اگر میں نے لا الہ الا اللہ کا یہ ترجمہ کر دیا، اللہ کے علاوہ مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، غوث اعظم نہیں، بگڑی بنانے والا نہیں، کشتی پار لگانے والا نہیں، مولوی صاحب پھر مینوں ووٹ دے گا کون؟ میری صندوقڑی تو خالی رہ جائے گی۔ ہم نے ووٹوں کے لیے
ہم نے سینٹ کی کرسیوں کے لیے، ہم نے قربانی کی کھالوں کے لیے، ہم نے الیکشن میں چند سیٹیں لینے کے لیے حجویری کی قبر پہ شرک کا اڈا قائم کرنے والے کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے. بھول گئے کہ محمد نے ہمیں کیا درس دیا تھا جب بدر کے میدان میں ایک آنے والا آیا تھا اور اس نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لا الہ الا اللہ کے اقرار کرتے ہو؟ کہتا ہے نہیں، میں تو لات و عزا کا پجاری ہوں، ہاں مظلوم کی مدد کے لیے چل کر آیا ہوں. آپ نے کہا بھاگ جاؤ، محمد مشرک سے مدد نہیں لیا کرتے. میری مدد کرنی ہے تو ماننا پڑے گا جس کے سامنے تم نے سر جھکایا ہے یہ مخلوق ہے، سر کو اٹھاؤ اور عرش والے کے سامنے جھکاؤ. الیکشن کے نام پہ، چندوں کے نام پہ، ووٹوں کے نام پہ، سینٹ کی کرسی کے نام پہ مشرکوں کے ہاتھوں کو پکڑنے والوں، کاش تمہیں محمد کی دعوت یاد ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم. حرمت رسول کے نام پہ آج مشرکوں کو گلے لگا لیا گیا ہے. ارے تم حرمت رسول کی بات کرتے ہو، دوستی ان سے کرتے ہو جو رب کو گالی دیتا ہے. جو یا علی مدد کا نعرہ لگاتا ہے کیا وہ رب کو گالی نہیں دے رہا؟ جو یا رسول اللہ مدد کی صدائیں بلند کرتا ہے کیا وہ رب کا دشمن نہیں ہے؟ جو محمد کو نور من نور اللہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ اللہ کا دشمن نہیں ہے؟ تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. قریب ہے آسمان پھٹ جائے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. ان ظالموں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا اور ہم اس کو دنیا کے چند ٹکوں کی وجہ سے اپنے گلے پہ لگا لیں. یہ تو ان کا حال تھا جن کے پلے میں توحید کی کوئی بات ہے اور وہ دعوے دار ہیں. آئیے ذرا ان مبلغین کو دیکھتے ہیں جنہوں نے توحید کا لمبا سارا چولا پہنا ہے لیکن اس کے نیچے چلے کے نام پہ، سیروزے کے نام پہ اللہ کی توحید کی بجائے بزرگوں کی کہانیاں، بزرگوں کے قصے، حضرات کے قصے بیان کیے جاتے ہیں. ان کی دعوت کو سنتے ہیں جو اپنی دعوت میں بڑے پیارے انداز سے بیان کریں گے اللہ ہوا چلانے والا ہے، اللہ پانی کا مالک ہے، اللہ پھول میں خوشبو پیدا کرتا ہے، اللہ مردے کو زندہ کرتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے، اللہ ماں کے پیٹ میں بچے کو ارے بھائی یہ جتنی دعوت توحید ربوبیت کی آپ دے رہے ہو اس سے کسی مشرک کو انکار ہے؟ مولانا طارق جمیل صاحب کی کیسٹیں آپ نے سنی ہوں گی. ان کی دعوت سن کے کئی بھولے کہتے ہیں جی آپ نہیں سمجھتے مولانا توحید کی بڑی بات ہے ان کی کیسٹوں میں. ارے کون سی توحید جو ابو جہل کو منظور تھی؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. طارق جمیل صاحب کہتے ہیں اللہ آسمان کا خالق، زمین کا خالق، انسانوں کو پیدا کرنے والا، ہوائیں چلانے والا، مردوں کو زندہ کرنے والا، یہ ساری باتیں کفار مکہ کو پہلے سے یقین تھا. قرآن کہتا ہے اگر آپ ان سے سوال کرو من خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کا خالق کون؟ یہ کہیں گے اللہ. بارش کون برساتا ہے؟ یہ کہیں گے اللہ. رزق کون اتارتا ہے؟ کہیں گے اللہ. مختار کل کون ہے؟ کہیں گے اللہ. یہ توحید ربوبیت جس کو آج پیش کیا جا رہا ہے اس کو تو کفار مکہ نے تسلیم کر لیا تھا. کفار مکہ سے جو لڑائی ہوئی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ توحید ربوبیت پہ نہ تھی، وہ توحید عبادت پر تھی. اے پتھروں کے سامنے سجدہ کرنے والوں، سجدے کا حق صرف اللہ کا ہے. اے کفار تم اللہ کے لیے روزے رکھ رہے ہو، حج کر رہے ہو، زکات دے رہے ہو، صدقہ دے رہے ہو، مدد کر رہے ہو، حاجیوں کو ستو پلا رہے ہو، تم یہ سارا کام اللہ کے لیے بھی کر رہے ہو اور کسی اور کے لیے بھی کر رہے ہو. یہ لا الہ الا اللہ کا واضح ایسا ہے جو عبادت قرار پائے گا وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی. اسی لیے کفار مکہ نے کہا تھا اجعل الآلہۃ الہا واحدا. ہم نے تو بہت سارے تقسیم کر رکھے ہیں. اولاد لینی ہوتی ہے تو ہم ڈولے شاہ کے پاس چلے جاتے ہیں، بھوکے ہوں تو ہم لاہور کے بابا حجویری کے پاس چلے جاتے ہیں، حکومت لینی ہو تو بابا نواز شریف صاحب مان سیرے کے دھنکے سے ڈنڈے کھا کر آتے ہیں. اگر ہم نے پھر بھی مسئلہ ہمارا حل نہ ہو تو اسلام آباد گاڑی میں بیٹھتے کہتے ہیں بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری. ہمارے تو بہت سارے ہیں، ہم نے بانٹ رکھے ہیں، سارا بوجھ ایک بندے پہ نہیں ڈالا ہوا. ہمارے پاس تو محکمے ہیں جو ہم نے ڈیوائڈ کر دیے ہیں. اجعل الآلہۃ الہا واحدا. تو کہتا ہے ساروں کو چھٹی کرا دو، کوئی غوث اعظم نہیں، کوئی غریب نواز نہیں، کوئی بندہ نواز نہیں، کوئی بندہ پرور نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی مشکلیں ٹالنے والا نہیں الا اللہ، سوائے ایک اللہ کے. یہ وہ توحید عبادت تھی جس کو کفار مکہ نہیں مانتے تھے اور یہی توحید عبادت آج
مولانا طارق جمیل کی قسطیں سن لیں، آپ کو نظر نہیں آئے گی. آئیے میں آپ کو ان کے چند ساتھ سناتا ہوں، ان کی چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مولانا طارق جمیل